اللہ جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا کرم، اس کی مہربانی اور اس کا احسان اور اس کا احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کو عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے۔ چونکہ یہ جماعت نظام مصطفیٰ کی جماعت ہے، یہ تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے، اور برس ہا برس سے کئی سالوں سے ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ یارو یہ جماعت کوئی اور جماعت نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں بنائی گئی، ذاتی مقصد کے لیے یہ معرض وجود میں نہیں آئی، فقط اس کا مقصد نظام مصطفیٰ ہے، اس کا مقصد حضور کے دین کو تخت پہ لے کر آنا ہے، اس کا مقصد حضور کے دین کو تخت پہ لے کر آنا ہے، اس کو اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور میں بارہا آپ کو سنا چکا، اور ایک مرتبہ پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک کے بانی ہوتے ہیں، جو تحریکیں شروع کرتے ہیں، جو تحریک بناتے ہیں، تو ساری جماعت کا انحصار جو ہے وہ اسی شخص پر ہوتا ہے، ساری جماعت کا انحصار اسی شخص پر ہوتا ہے کہ آیا جس نے جو جماعت بنائی ہے اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور اس نے اگر یہ جماعت بنائی ہے تو یہ جماعت کیوں بنائی ہوگی، اس کا مقصد کیا ہوگا۔ لیکن جتنی بھی جماعتیں بنی، جتنی بھی جماعتیں بنی، یقین کریں آج دن تک انسان کے دل میں کبھی بھی خیال آ سکتا ہے، دل میں کسی کے بھی دل میں خیال آ سکتا ہے کہ یار شاید یہ جماعت اس کا کوئی دنیاوی مقصد ہو، اس سے شاید یہ کرسی حاصل کرنا چاہتے ہو، شاید اس سے یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سے شاید ان کا مقصد اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد ہے، اس سے ان کا مقصد اسلام نہیں بلکہ شیر اقتدار ہے، ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں یارو، اس جماعت کے بنانے والے، اس جماعت کے امیر، اس جماعت کے بانی، جب انہوں نے یہ جماعت بنائی تو ممبر رسول پہ تشریف فرما ہو کر، ممبر رسول پہ تشریف فرما ہو کر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان، اس کا دنیاوی مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد فقط نظام مصطفیٰ ہے۔ اور توجہ، اصل بات جو میں کرنے والا ہوں وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب نہیں، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ موبائل کے کلپس میں موجود ہے باتیں، میں دوہرائی کے لیے کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب نہیں، قیامت تک اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں، مر جاؤں، یعنی کہ میں اس ظاہری دنیا سے پردہ کر جاؤں، وصال کر جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو اگر پتہ چل جائے کہ خادم حسین رضوی، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ثابت ہو جائے، اب تک نہیں، اب نہیں، قیامت تک کا ٹائم ہے۔ آپ نے فرمایا میں پتہ نہیں رہوں گا یا میں نہیں رہوں گا، میں پتہ نہیں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، لیکن فرمایا یہ قیامت تک کا ٹائم ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ تھا، اب نہیں قیامت تک، یا ثابت ہو جائے کئی رقم نہیں، زیادہ پیسہ نہیں، ایک ڈھیلا 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے
ایک چوانی بھی ثابت ہو جائے، 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے، تو آپ نے فرمایا مجھے قبر سے نکال کے الٹا لٹکا دینا، مجھے قبر سے نکال کر لٹکا دینا اگر ثابت ہو جائے۔ اور دوسری آپ نے دعا کی، آپ نے دعا کی، اور کون سی دعا؟ یہ دعا کرنے والا آپ خود اندازہ کریں کہ پھر انسان کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسی جماعت اور کیسی تحریک ہے کہ جس کا بانی جو ہے، جس کا شروع کرنے والا جو ہے، جو جماعت لانے والا ہے، وہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہو کر، یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے، یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ تقریر کے لیے میں کوئی لگی لپٹی نہیں کر رہا، آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ موبائلوں میں موجود ہے آپ لوگوں کے، کہ انہوں نے مسجد رحمت اللہ عالمین میں تشریف فرما ہو کر، ممبر رسول پر تشریف فرما ہو کر آپ نے یہ دعا کی کہ مولا کریم جو میں نے جماعت بنائی ہے، یہ آپ دعا آپ فرما رہے ہیں، آپ نے توجہ کرنی ہے کہ مولا کریم جو جماعت میں نے بنائی ہے، جو جماعت میں نے بنائی ہے، اگر میرے دل میں ایک تنکے کے برابر بھی، میرے دل میں اگر ایک تنکے کے برابر بھی اس کا مقصد دنیاوی لالچ ہو، دنیاوی کوئی پیسہ اکٹھا کرنا ہو، کوئی اقتدار کی لالچ ہو، کوئی کرسی کی لالچ ہو، کوئی اسلام آباد کی لالچ ہو، یا کوئی اور دنیاوی مقصد ہو، آپ نے فرمایا یا کوئی اور دنیاوی مقصد ہو، نظام مصطفیٰ کے علاوہ، نظام مصطفیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہو، مولا کریم مجھے یہیں پر غرق کر دے۔ آپ نے دعائے جلال کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم مجھے یہیں پر غرق کر دے، میں غرق ہو جاؤں۔ اگر کوئی اور مقصد ہو تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ پاکیزہ جماعت اہل سنت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ صاف ستھری جماعت اللہ رب العزت نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے، یہ صاف ستھری جماعت اہل سنت کے حصے میں آئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر آج بھی جو لانگ مارچ شروع ہوا تھا سندھ سے، سندھ کی دھرتی سے، باب الاسلام سے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار پرانوار سے جو شروع ہوا اور چلتا چلتا اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتا گاڑتا سندھ کے سارے علاقوں سے، لاڑکانہ، نواب شاہ، میرپور خاص، میرپور میں تھیلو، چلتا چلتا سارے علاقوں سے، یہ نہیں کہ سیدھا سیدھا نہیں، سارے علاقوں میں گیا، نواب شاہ میں بھی گیا، لاڑکانہ میں بھی گیا، گڑی خدا بخش میں بھی گیا، گڑی شاہو میں بھی گیا، میرپور خاص میں بھی گیا، میرپور میں تھیلوں میں بھی گیا، اور پھر چلتا چلتا رحیم یار خان میں بھی آیا، ملتان میں بھی آیا، بہاولپور میں بھی آیا، اور پھر لاہور میں بھی آیا، لاہور سہیوال میں بھی آیا، سہیوال سے چلتا ہوا لاہور آیا، لاہور سے پھر چلتے چلتے سرائے عالمگیر تک آیا، اور یہ وزیر داخلہ کا آن دا ریکارڈ بیان موجود ہے کہ جب مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی 12 جو شرائط ہیں، جو 12 انہوں نے ہمارے سامنے جو شرائط رکھی ہیں، ان 12 میں سے 11 ناموس رسالت کے متعلق ہیں، 11 ناموس رسالت کے متعلق ہیں، اور 12ویں جو ہے وہ مہنگائی کے متعلق ہے، بے روزگاری اور پیٹرول کے متعلق ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ملکی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے کہ جب بھی کوئی جماعتیں جاتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہوتی ہے، کوئی لے اور کوئی دے کی پالیسی ہوتی ہے، کچھ تم دو کچھ
ہم دیتے ہیں، 10 ہوتے ہیں تو 5 ہاں جی مان جاتے ہیں، تو 5 کہتے ہیں، 5 ہم آپ کی مانتے ہیں، 5 آپ ہماری مان لیں، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ جماعت جس پر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ کرم ہے، اور یہ بھی لگی لپٹی بات نہیں ہے، وہ سکاٹ لینڈ یارڈ میں معصور غازی تنویر دامت برکاتہم العالیہ، جو دیار غیر میں جو غازی ہیں، جو قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، غازی تنویر دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے امیر المجاہدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، ان سے بات ہوئی۔ اب میں یہ بھول رہا ہوں، کنفرم نہیں ہے کہ خط میں بتایا یا فون پہ بات ہوئی، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ آن دا ریکارڈ حضور امیر المجاہدین صاحب کا خطاب موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، ان غازی تنویر کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اب مجھے یہ تقریر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ حضور 1400 سال بعد بھی کسی کے خواب میں تشریف لے آئے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں، کیوں کہ حضور نے فرمایا قیامت تک جو بھی خواب میں مجھے دیکھ لے وہ مجھے ہی دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل۔ اس لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اس لیے فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا قیامت تک، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، قیامت تک اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے امام بصیری کی جب حضور خواب میں آتے ہیں تو جب آنکھ کھلتی ہے تو پورا کمرہ جگمگ 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 کر رہا ہے، اور وہ چادر بھی موجود ہے، قصیدہ بردہ کس کو کہتے ہیں؟ چادر کو۔ بردہ کسے کہتے ہیں؟ چادر۔ جو خواب میں چادر حضور نے عطا فرمائی تھی وہی چادر بھی سرہانے کے ساتھ موجود پڑی تھی، اور حضور اب اور قیامت تک حضور جس امتی کے خواب میں جاتے ہیں، اب مجھے عقیدت مند محبت کرنے والے دوست احباب کوئی کہتے ہیں جناب آپ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، آپ خواب میں ہمارے گھر تشریف لے آئے تھے، تو مجھے علم نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں کس کے خواب میں میں آیا ہوں اور کس کے میں گھر گیا ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں آپ تشریف لے آئے تھے، آپ نے مہربانی کی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں گیا ہے، کہاں کس کے خواب میں گیا، لیکن قیامت تک حضور جس کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں، حضور اپنی مرضی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور حضور کے علم میں ہوتا ہے کہ میں اپنے فلاں غلام پر کرم نوازی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا بات کیا بات۔ تو بات یہ ہے، اب یہ اس کی بھی کئی مثالیں ہیں، تو بات اتنی ہی کافی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس غلام پر آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں تو حضور کے علم میں ہوتا ہے، اور حضور اپنی مرضی کے ساتھ اپنے اس غلام کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ باتیں تو ضمن میں آ گئیں، تو عرض کر رہا تھا کہ غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں نے اس لیے یہ باتیں دہرائی کے لیے پھر آپ کو بتائیں کہ یہ بات پکی ہو جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہربانی اگر کسی پر فرماتے ہیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو غازی تنویر کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او غازی تنویر سن لے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ہر کارکن پر میری نظر ہے، میری نظر کرم ہے، میری نظر رحمت ہے۔
میری مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں۔ اس لیے یہ جماعت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اس جماعت پر ہے اور اس جماعت کے ہر کارکن پر ہے۔ یہ عطا رسول جماعت ہے، یہ جماعت عطا رسول جماعت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی والی یہ جماعت ہے، تو کیوں نہ کامیابیاں ملتی؟ تو کسی کی 10 میں سے 5 مانے جاتے ہیں، 5 نہیں۔ الحمدللہ 12 مطالبات تھے، 12 کے 12 مطالبات اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے سارے کے سارے تسلیم کر لیے گئے۔ یہ فقط بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جماعت جو ہے فقط نظام مصطفیٰ کی جماعت ہے، نظام مصطفیٰ کی جدوجہد اور کوشش ملک پاکستان میں اور حضور کی دین کو تخت پہ لے آنے کی کوشش کرنے والی یہ جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس جماعت کی کوششوں سے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔